अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के सरबराह के उस जारहाना तर्ज अमल पर जिसके नतीजे में पहले वो सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और उसके बाद खुद सिस्टम नामी नेटवर्क के कुछ इस तरह से मद्दे मुकाबिल आ गए हैं कि उनके माली मफादात को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाने का बाइस बनते चले जा रहे हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम पाकिस्तान पुलिस ग्रुप के उस 16वें कॉमन पर बात करेंगे जिसके बतन से एक नहीं दो गाड फादर नमूदार हुए, जिन्होंने खुद पुलिस फोर्स के अलावा सियासत में आकर वो तबाही मचाई कि जिसे एक अरसे तक जो है फरामोश नहीं किया जा सकेगा। और खुद इसी 16वें कॉमन के जो है गोल्ड टॉपर जो है वो भी अपने ही साथियों के नाइंसाफी का शिकार होकर अपने जायज प्रमोशन से महरूम कर दिए गए। इस पर भी डिटेल से बात की जाएगी। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो है हम बात करेंगे चाइना कौंसलेट जो कराची में जो एक दहशतगर्दी की वारदात हुई थी उसमें उस कारनामे का जिम्मेवार कौन है और किसे उसका हीरो बनाया गया, इस पर भी डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जो है हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के एक पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में जिन पर जो है मसरूका गाड़ियों को रेंट पर चलाने का इल्ज़ाम है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम में आखिर में जाते जाते जो है हम हस्बे रिवायत अपने व्यूवर्स के बाद चुपते हुए सवालात और उनके जवाबात भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, हम अब बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की इब्तिदा या शुरुआत जो है अपनी टॉप स्टोरी से करते हैं कि एक धीमे लहजे वाले पुलिस अफसर या मेरा इशारा सिंध पुलिस के सरबराह की जानिब है, वो आखिर इतने गुस्से में क्यों आ गए, इतना जारहाना अंदाज उन्होंने क्यों इख्तियार किया है। उनके तो सिंध हुकूमत से और खुद ओमनी ग्रुप और सिस्टम नामी नेटवर्क पे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। ये अच्छे ताल्लुकात जो है रातों रात खराब कैसे हो गए? आया वो किसी के बहकावे में आ गए, कोई उन्हें ट्रेप कर रहा है, कोई उन्हें मिसगाइड कर रहा है, या उनके मुशीर जो है कुछ ऐसे उन्हें मिल गए हैं जो कि सिंध हुकूमत के खिलाफ हैं और उनके मशवरों पर चलकर जो है खुद सिंध पुलिस के सरबराह जो है बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और उनके पास वापसी का अब कोई रास्ता नहीं बचा। आखिर क्या वजह है कि सिंध पुलिस के सरबराह को इतना रास कदम उठाना पड़ा कि वो एक ही वक्त में जो है वो इस वक्त सिंध के वजीर आला और खुद सिस्टम नामी नेटवर्क के मद्दे मुकाबिल आ गए। तंग आमद बजंग आमद वाली सूरत हाल जो है वो इस वक्त सिंध पुलिस में जो है वो नजर आ रही है। इस सिलसिले में खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए और खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को जो मालूमात मिली है वो कुछ इस तरह से है कि झगड़ा जो है वो मंगोपीर थाने के SHO हाजी सनाउल्लाह को बाई फोर्स वहां से तब्दील करवाने से हुआ। यानी दोनों जानिब से जो है, एक जानिब से अना का मसला था और एक जानिब से जो है वो नफा नुकसान यानी कारोबारी मामला था। सिस्टम नेटवर्क का कारोबारी नुकसान हो रहा था हाजी सनाउल्लाह की वहां पोस्टिंग से, और यहां सिंध पुलिस के सरबराह का जो है वो अना का मामला था, क्योंकि उनकी पोस्टिंग खुद सिंध पुलिस के सरबराह के एक कारोबारी शराकतदार गोपाल ने कराई थी। गोपाल जो कि बिजनेस पार्टनर है सिंध पुलिस के सरबराह के और जो मलिर कैंट में उनकी रिहाइश है, और उन्हें एक मिनिस्टर का प्रोटोकॉल जो है खुद सिंध पुलिस के सरबराह ने दे रखा है, जिनके आगे पीछे पुलिस की मोबाइलें चलती हैं। वो गोपाल जो है वो हाजी सनाउल्लाह का सिफारशी था, जिसके कहने पर ही उनकी पोस्टिंग जो है मंगोपीर थाने में एज SHO करवाई गई थी। कि हालांकि उनके खिलाफ भी 41 IR जो है गुलाम नबी मेमन एडिशनल IG कराची ने भिजवाई थी कि ये ऑर्गेनाइज जराइम का बेताज बादशाह है रिजविया थाने में, और उन IRs के नतीजे में उनको मुअत्तल होना चाहिए था, लेकिन उन्हें मुअत्तल नहीं किया गया और उन्हें मंगोपीर थाने का SHO लगाया गया, क्योंकि गोपाल उनकी पुश पर था और गोपाल सिंध पुलिस के सरबराह का कारोबारी शराकतदार है। ये बहुत बड़ी वजह है, ये अना का मसला था सिंध पुलिस के सरबराह का, जिसके बाद उन्होंने इस पर स्टैंड लिया कि आपने हमारे नुमाइंदे को, हमारे SHO को वहां से बेदखल किया तो हम आपके लगाए गए
आईजी को काम नहीं करने देंगे। मेरा इशारा जो है नासिर आफ्ताब की जानिब है। नासिर आफ्ताब की पोस्टिंग सिस्टम ने करवाई है। सिस्टम से मुराद एजी मजीद ने कराई है। बज़ाहिर तो हनीफ गोहर जो है उनके गारंटियर हैं, उनके स्पॉन्सर हैं, उनके जिम्मेवार हैं कि वो सिस्टम के काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकेंगे। सवाल को काम करने के काबिल रहेंगे तो मुदाखलत नहीं करेंगे ना। उन्हें तो सिंध पुलिस के सरबराह ने काम करने के काबिल ही नहीं छोड़ा इस वक्त, यानी उनके मातेतों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। यानी कि स्वाय अजीज ने खुद डीआईजी के अपने जो आसिम सिद्दीकी उनका एएसआई था, जिनको चौकी इंचार्ज लगाया था कहाँ का, खुदा की बस्ती का, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया, उन्हें मिसकंडक्ट रिपोर्ट भी उनको भेज दी, शोकाज भी दे दी, और अब उनको डिसमिस भी करने जा रही है 10,000 रुपए करप्शन के इल्जाम में, जो कि डीआईजी नासिर आफ्ताब का जो है वो लाडला था। अब ये कितनी बड़ी रिट को चैलेंज है, यानी कि नासिर आफ्ताब को काम नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि वो सिस्टम नेटवर्क का पोस्टेड शुदा पुलिस अफसर है। अब एक टकराव है, एक टसल है सिंध पुलिस के सरबराह में, सिंध के वजीर आला में और खुद सिस्टम नामी नेटवर्क में। तो अब इस वक्त जो है नासिर आफ्ताब हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। जिस एनआरओ की बुनियाद पर, जिन शराइत पर उनकी पोस्टिंग वहां पर की गई थी कि वो हफ्ते के 12, 13, 15 करोड़ रुपए जो है वो सिस्टम नामी नेटवर्क को पे करेंगे, वो अब 12-13 करोड़ तो क्या 12-13 हजार भी पे करने के काबिल नहीं रहे। इसलिए को कुछ भी नहीं कर सकते, किसी की पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइज जराइम की तरफ जा नहीं सकते, तो करेंगे तो क्या करेंगे, घर से तो लाने से रहे। तो ये एक टकराव की पोजीशन वहां पर पैदा हो चुकी है हाजी सनाउल्लाह की तब्दीली की सूरत में। अब ये जो एजी मजीद का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये एजी मजीद न सिर्फ सिस्टम नामी नेटवर्क को रन कर रहे हैं, बल्कि ये जो है वो ओमनी ग्रुप का भी रूह रवा है। ओमनी ग्रुप का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि ओमनी ग्रुप के बड़े एहसानात खुद सिंध पुलिस के सरबराह पर भी है। सिंध पुलिस के सरबराह ने भी उनके लिए कुर्बानी दी है जब वो एडिशनल आईजी कराची थे। ओमनी ग्रुप के खिलाफ एक इंतहाई खतरनाक किस्म की जो है वो अदालती कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही थी। कराची रजिस्ट्री में उसकी समाअत हो रही थी और एक प्राइम विटनेस थी उसकी नूरीन जो बैंकर है, उन्हें पेश करना था सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, जिन्होंने जो है ओमनी ग्रुप के खिलाफ गवाही देनी थी और उनकी शहादत के नतीजे में, उस शहादत की रोशनी में जो है ओमनी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही थी। और ओमनी ग्रुप ने अपने ऊपर आई उस मुसीबत में जो है उस वक्त जो है एडिशनल आईजी कराची से रब्ता किया, जो कि इस वक्त आईजी सिंध है, कि आप इसमें हमारी मदद करें, किसी तरीके से जो है नूरीन को रोकें कि वो कोर्ट तक ना जा सके, उन्हें इतना डराएं कि वो अगर कोर्ट जाने में कामयाब हो भी जाए तो वो अपनी जुबान ना खोले। और वही काम ओमनी ग्रुप के कहने पे जो है कहते हैं कि फिर उस वक्त के एडिशनल आईजी कराची ने उस वक्त के जो है वो एसएसपी ईस्ट, जो इस वक्त डीआईजी सीआईए है, मेरा इशारा नुमान सिद्दीकी की जानिब है, उन्होंने वो काम किया और खालिस अब्बासी जो उस वक्त एसएचओ गुलिस्तान जौहर थे, उनसे वो काम करा के नूरीन को हरासा कराया और वो फिर इस तरह घबरा गई, इतनी खौफजदा हुई कि वो कोर्ट में कुछ भी ना कह सकी और उन्होंने इतनी शिकायत की कि उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई और उनकी शिकायत पर जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर उसकी इंक्वायरी हुई और उस वक्त के जो डीआईजी थे, क्या नाम है, आफ्ताब पठान, उन्होंने इंक्वायरी में इन एडिशनल आईजी कराची और एसएसपी ईस्ट नुमान सिद्दीकी को उसका जिम्मेवार ठहराया और उनकी रिपोर्ट के नतीजे में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें उनके ओहदों से बेदखल कर दिया था। ये वो कारनामा था, ये वो एहसान था इन दोनों अफसरों का ओमनी ग्रुप पर कि ओमनी ग्रुप उसे फरामोश नहीं कर सकी, बल्कि उस एहसान का बदला उनको चुकाया और उन्हें जो बाद में सिंध पुलिस का आईजी बना दिया। तो मैं समझ नहीं रहा हूं कि आखिर इतनी कुर्बत थी सिंध पुलिस के सरबराह के ओमनी ग्रुप से और सिस्टम नामी नेटवर्क से और खुद सिंध के वज़ीर से, फिर ये इख्तिलाफात कैसे पैदा हो गए। एक एसएचओ हाजी सनाउल्लाह पर, जिसकी सिफारिश जो है सिंध पुलिस के सरबराह जो है वो उनके कारोबारी शराकतदार जो है ये गोपाल ने की थी, यानी कि उस पर इतनी टकराव की पोजीशन। ये भी मालूम हुआ है कि खुद सिंध पुलिस के सरबराह के जो इस वक्त एडवाइजर बने हुए हैं वो पुलिस के गॉडफादर हैं,
گاڈ فادر کے کہنے پہ چل رہے ہیں، گاڈ فادر کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ ایسٹ کے ایس ایس پی کی پوسٹنگ کرائی ہے. یہ یعنی کہ گاڈ فادر جو ہے وہ پہلے سندھ حکومت سے ایک اصولی جنگ لڑ چکے ہیں. ان کی جنگ اصولوں پر مبنی تھی، لیکن یہ اب جو جنگ چل رہی ہے یہ اصولوں پہ نہیں بلکہ یہ استعمال ہو رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں میرے قابل احترام سندھ پولیس کے سربراہ کی. یہ اب ایک ٹکراؤ کی پوزیشن اس وقت پیدا ہو چکی ہے. اور اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ آصف علی زرداری نے خود اے جی مجید کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ اپنے پسند کا آئی جی تلاش کریں، ہم ان کے پسند کے آئی جی کو سندھ پولیس کا سربراہ بنا دیں گے. یہ ٹاسک دے دیا ہے اے جی مجید کو، اومنی گروپ کے روح رواں اور سسٹم نامی نیٹ ورک چلانے والے کو، کہ آپ خود اپنی مرضی کا آئی جی لائیں تاکہ اس جھنجھٹ سے، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے. یہ اطلاعات بھی اس وقت جو ہے بلاول ہاؤس کے ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے. یعنی کہ اے جی مجید جو ہے وہ اپنا قابل اعتماد پولیس افسر کو تلاش کریں جنہیں سندھ پولیس کا سربراہ بنا دیا جائے. یہ میں مطلب کہ اپنے پروگرام کے ذریعے جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کو بھی یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں. جو آپ اس وقت دوسروں کے اشاروں پر چل رہے ٹکراؤ کی پوزیشن میں آپ اس وقت آ چکے. بظاہر تو آپ کا کام یہ اچھا ہے کہ آپ جو ہے سسٹم نامی نیٹ ورک سے ٹکرا گئے. وہ سسٹم جو کہ انکروچمنٹ سیل بن چکا ہے، جس پر خود پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں علیم عادل شیخ وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بھئی پوری کی پوری پولیس جو ہے وہ انکروچمنٹ سیل بن چکی ہے. پوری پولیس انکروچمنٹ سیل نہیں بن چکی ہے علیم عادل شیخ صاحب. صرف یہی سسٹم نیٹ ورک کے جو ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں، ڈی ایس پی لگے ہوئے ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ انکروچمنٹ سیل کا کام کرے. زمینوں پر قبضہ دلوانا اور قبضہ کروانا ہی ان کا ذریعہ معاش اس وقت بنا، اور اربوں روپے جو ہے وہ اس کاروبار سے کما رہے. یعنی 1 ایکڑ پر قبضہ کرانے کے 10 لاکھ روپے لے رہے ہیں. آپ 10 ایکڑ قبضہ کرو، 20 ایکڑ قبضہ کرو، آپ پیمنٹ کرو، آپ قبضہ کرتے جاؤ. پولیس آپ کی مدد کرے گی، آپ کو نہ روکے گی نہ ٹوکے گی. یعنی یہ کام ہے سسٹم کا. تو ایک طریقے سے تو آئی جی سندھ یا سندھ پولیس کے سربراہ نے تو اچھا قدم اٹھایا کہ وہ انہوں نے ایک طریقے سے سسٹم نامی نیٹ ورک کو نکیل دے دی ہے، جس کی حالت جو ہے خود سابقہ ڈی سی ایس محمد علی شاہ نے اتنی خراب کر دی تھی، اتنا انہیں بے لگام کر دیا تھا کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے، جو مداخلت اس وقت سندھ پولیس کے سربراہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اپنے انا میں. یعنی کہ اپنے کاروباری پارٹنر جو گوپال ہے ان کا تعینات کردہ ایس ایچ او حاجی ثناء اللہ کو جو ہے وہاں سے تبدیل کرنا جو ہے خود سسٹم نیٹ ورک کو کتنا مہنگا پڑا کہ انہیں اپنا جو ڈی آئی جی وہ لگا چکے ہیں ناصر آفتاب، ان سے وہ کام نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آئی جی جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ انہیں کام نہیں کرنے دے رہے ہیں. وہ بالکل یعنی کہ بالکل وہ بے بس ہو کر بیٹھ چکے ہیں. 2 مہینے ہو چکے ہیں، کوئی کام کرنے کے وہ قابل نہیں رہے. اور خیال یہ کہ انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے ان کی جگہ پر. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مقدس حیدر کو ڈی آئی جی ویسٹ بنا رہے. 2 روز قبل جو ہے خود موٹر وے کے آئی جی جو ہے کلیم امام کراچی آئے تھے، ان کی آئی جی سندھ سے ملاقات ہوئی تھی مقدس حیدر کو لے کر. وہ انہیں ڈی آئی جی ایسٹ بنانے کی سفارش کر رہے تھے، لیکن سندھ پولیس کے سربراہ نے کہا کہ نہیں، میں انہیں ایسٹ میں نہیں لگاؤں گا، میں ثاقب اس میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو انہیں اس سے بھی اچھی جگہ پر یعنی ڈسٹرکٹ ویسٹ زون میں ان کو ڈی آئی جی لگانے کا خواہش مند ہوں. یہ وہ ان سے کمٹمنٹ کر چکے ہیں. تو ناصر آفتاب صاحب آپ کے دن گنے جا چکے ہیں. آپ اپنا بوری بسرا باندھ لو، اس لیے کہ نہ تو آپ کے ساتھ آپ کے سبارڈینیٹ تعاون کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی آپ کے سینئر آپ سے مطمئن ہے. ناظرین سے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت خبر اسی لیے جاری ہو سکے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین ہم بات کرتے ہیں سولوا کامن جو ہے پولیس گروپ کا. یہ بہت ہی ایک زبردست گروپ ہے. کامن جو ہے اس میں بڑے کوئی 19-20 اس میں تھے امیدوار تھے، یعنی اے ایس پی تھے جو بعد میں اب گریڈ 22 تک پہنچ چکے ہیں. بہت سارے اس میں ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اور بہت سارے جو ہیں بہت اہم ترین اس وقت پوسٹوں پر تعینات ہیں. اب لسٹ کے مطابق جو ہے نمبر 1-2 پر نام جو ہے وہ آ رہا ہے کس کا؟ اپنا ڈاکٹر کاروان فضل کا. آخر میں نام آ رہا ہے کس کا؟ مشتاق مہر کا. آخر میں نام آ رہا ہے خود کلیم امام کا. کلیم امام
भी ग्रेड 22 में चले गए हैं, आईजी भी बनने में कामयाब हो गए, सिंध के भी आईजी रहे, मोटरवे में भी आईजी रहे। सनाउल्लाह अब्बासी, एडी ख्वाजा उस कॉमन में नहीं थे, लेकिन बाद में उनके नाम शामिल कर दिए गए, तो इस तरह वो सबसे आखिर में आ गए। वो दोनों भी ग्रेड 22 में भी चले गए हैं और आईजी भी रहे हैं। इसी तरीके से मुश्ताक महर जो है वो भी सबसे आखिर में थे, लेकिन वो भी ग्रेड 22 में भी चले गए और आईजी भी रहे। नाइंसाफी हुई सिर्फ डॉक्टर कामरान फजल के साथ भी हुई है। फैसल शाहकार करचे ग्रेड 22 में जाने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें भी आईजी नहीं बनने दिया गया। इसी तरीके से महमूद आलम मसूद जो है वो भी साइड पोस्टों में है, उनको भी जो है कोई आईजी नहीं बनने दिया गया। इसी तरीके से डॉक्टर सलमान है, वो भी ग्रेड 22 में जाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन वो भी आईजी नहीं रहे। इसमें वाजिद ज़िया भी आखिर में थे, वो भी ग्रेड 22 में चले गए और अच्छी पोस्टों को जो है इस वक्त को कर रहे हैं। डॉक्टर मुजीबुर रहमान भी इसके अंदर हैं, डॉक्टर शोएब दस्तगीर भी हैं। अब आप देखें इसमें कैसे कैसे लोग हैं। इसके अंदर गुलाम सरवर जमाली भी हैं, ये अहमद लतीफ़ भी है, आफ्ताब पठान भी है, मोहम्मद ताहिर भी है। ये सारे के सारे जो है ये 16वें कॉमन में आते हैं और ये जो बैच था ये 1989 मई में था, ये अपॉइंट होते हैं एएसपी। अब इस कॉमन ने जो है 2 गॉडफादर दिए, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं। इस कॉमन के बतन से 2 गॉडफादर नमूदार हुए। वो तबाही उन्होंने मचाई कि जिसे फरामोश नहीं किया जा सकेगा। पुलिस फोर्स में इनके तबाही की दास्तानें हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। सिंध में तो दास्तानें हैं नाइंसाफ़ी की। नाइंसाफ़ी का सबसे बड़ा जो चलता फिरता इश्तिहार है वो खुद में जो इसी बेच का जो गोल टॉपर है खुद डॉक्टर कामरान फजल, यानी 4 साल तक जो है उन पर प्रमोशन के दरवाजे बंद कर दिए गए एक जाली रिपोर्टों के नतीजे में। मैनेज शुदा रिपोर्टें, प्रमोशन बोर्ड में खुद मेंबर बने हुए थे इसी 16वें कॉमन के अफसरान, और उन्होंने जो है वो अपने ही दूसरे मातहतों से जो है वो जो आईबी में थे उनसे रिपोर्टें बनवाते रहे और डॉक्टर कामरान फजल पर प्रमोशन के दरवाजे बंद करते रहे, क्योंकि वो उनसे बहुत न सिर्फ सीनियर थे, बहुत ज्यादा ज़हीन थे और बहुत ज्यादा जो है गोल्ड टॉपर थे। और पाकिस्तान में भी वो गोल्ड यानी कि पोजीशन होल्डर थे, यानी कि कितना बड़ा कारनामा था उनका, जिन्हें कि बहुत पहले प्रमोट होना चाहिए था, ग्रेड 22 में होना चाहिए था। उनको मुख्तलिफ सूबों में एज अ आईजी अपने फराइज सर अंजाम देना चाहिए था, लेकिन वो इस साजिशी टोले के साजिश का शिकार हो गए और आज तक जो है वो आईजी नहीं बन सके। उन पर जो है ये ज्यादती जो है किसी और नहीं, खुद उनके अपने नाअहल बैजमेंट ने की है, जो कि पुलिस ग्रुप से भी उनका ताल्लुक नहीं था। सिर्फ सियासी सिफारिशात की बुनियाद पर चोर रास्तों से जो है वो पुलिस ग्रुप में उस वक्त शामिल कर दिए गए थे और वो ऐसे शामिल हुए कि उनकी साजिशों से पाकिस्तान की जो पुलिस है वो लरस उठी, तड़प उठी, मचल उठी और अब तक जो है वो उनके साजिशों का शिकार है। 2 गॉडफादर जो है ये 16वें कॉमन से पैदा हुए। और दूसरा जो गॉडफादर है उसने सियासत में वो तबाही मचाई कि एक प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवा दिया उन्होंने पनामा लीक की इंक्वायरी करके। और हैरत की बात है कि दोनों के दोनों गॉडफादर जो है गॉडफादर तो बन चुके हैं, लेकिन उनको पुलिस का बुनियादी काम, बेसिक काम बिल्कुल भी नहीं आता। बड़ी बड़ी इंक्वायरियां कर चुके हैं, बड़े उनका नाम है, सिविल सोसाइटी उनको बड़े अच्छे अलकाब, बड़े अच्छे नामों से याद करती है, पुकारती है, लेकिन उनको कख भी कोई काम नहीं आता। पुलिस के बुनियादी काम से वो नावाकिफ है, नाबलद है। रेलवे में वही गॉडफादर जब आईजी होते हैं तो उन एक पीएस जो रेलवे के हैं फजल के इशारों पर वो नाचते हैं और वो करते हैं उनके हाथ से वो ज्यादती, वो जुल्म होती कि रेलवे पुलिस और रेलवे के मुलाजमीन कभी उसे बुलाना चाहे तो ना बुला सकेंगे। यानी कि रेलवे के मुलाजमीन और पुलिस में जंग करवाने का, उनमें नफरतें बढ़ाने का, पैदा करने का जिम्मेवार भी वही गॉडफादर हैं। यानी कि एक टीएडीए की एक चोरी की वारदात है वहां पर, जिसकी एफआईआर जो है एक एफआईआर वहां पर रेलवे पुलिस में दर्ज होती है। उस एफआईआर के अंदर जो है यानी कि रेलवे के मुलाजमीन को यानी कि 29,50,000 का एक फ्रॉड है, उसमें जो है कोई
18 کے قریب جو ہے ریلوے ملازمین کو جو ہے ریلوے پولیس والوں کو جو ہے وہ بے گناہ چالان کر کے انہیں جیل بھجوا دیا گیا، حالانکہ اس کے جو اصل ملزمان تھے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، دونوں کو دونوں ڈی ایس پی تھے، ایک مختار جتو، دوسرا باقر رضا گیلانی، دونوں انتقال کر چکے ہیں۔ ان سے مبینہ طور پر جو ہے اس وقت کی جو شیلا قریشی وہاں پر لیڈی ایس پی تھی، وہ مبینہ طور پر ان پہ الزام ہے کہ ان سے مبینہ طور پر 30 لاکھ روپے رشوت لے کر ان دونوں کو جو ہے کلین چٹ دے کر باقی جو ہے 18 کے قریب جو ہے ریلوے کے بے گناہ ملازمین کو، پولیس والوں کو جو ہے وہ جیل بھجوانے کا جو ہے الزام ہے۔ اس گاڈ فادر کو تمام صورتحال کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو ہے اس خاتون ایس پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے، اور ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ بے گناہ جو ہے وہ 18 ملازمین جو ہے ریلوے کے وہ چالان ہو گئے ناکردہ خطا کے عوض۔ تو یہ حال ہے، یہ کیا نام ہے، پولیس کے 16ویں کامن کا، جو کہ اس وقت بھی جو ہے وہ تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ اس وقت بھی پروموشن بورڈ میں اسی 16ویں کامن کے جو ہے افسران براجمان ہیں، جو کہ دوسروں کے سروسز سے، دوسروں کی زندگی سے اس وقت جو ہے کھلواڑ کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ 16ویں کامن کا جو ہے یہ کارنامہ ہے، اور 16ویں کامن کا جو ہے سب سے زیادہ شکار ان کے اپنا جو بیچمنٹ ہے، یعنی کہ میرا اشارہ جو ہے ڈاکٹر کامران فضل کی جانب ہے، جن کو ڈیو پروموشن تھا، ان کا ڈیو پروموشن نہیں دیا گیا، اور ان سے جو نالائق تھے، جو علم میں کمی تھی، جو ان میں باقی جو صلاحیت نہیں تھی، وہ سب کے سب جو ہے وہ آگے بڑھ گئے، پرموٹ ہو گئے، گریڈ 22 میں چلے گئے، آئی جی شپ کو انہوں نے انجوائے کیا، سب کچھ کیا، لیکن جو اہلیت کے حامل تھے وہ سیاست کا اور خود ان کی جو ہے وہ سازشوں کا ایسا شکار ہو گئے کہ اس سازش سے وہ نکل ہی نہ پا سکے، اور اب آخر میں جا کے انہیں گریڈ 21 میں پرموشن بھی ملا، اور اب جا کے وہ گریڈ 21 ہی میں ہے، لیکن نہ وہ آئی جی بن سکے اور نہ انہیں کوئی اور فوائد جو ہے ان کی زیادتی اور ناانصافیوں کی وجہ سے نہیں مل سکی۔ نانسی اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق ہوا صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک واقعہ ہوا تھا کراچی میں چائنا قونصلیٹ پر، 4 دہشت گرد مارے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے 23 نومبر 2018 کا، اے ڈی خواجہ آئی جی سندھ ہیں اور جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ ہے۔ واقعہ ہو جاتا ہے اور واردات پر اطلاع یہ ملتی ہے کہ سب سے پہلے ساؤتھ کے ایس ایس پی پیر محمد شاہ اور خود طارق دھارے جو انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی وہ پہنچتے ہیں، سب سے پہلے یہ پہنچتے ہیں، اور سب سے آخر میں جو ہے وہ پہنچتی ہیں خاتون اے ایس پی سہائے عزیز، جن کے پاس اس وقت جو ہے کلفٹن کا چارج ہوتا ہے ایس پی کا۔ وہ پہنچتی ہے اور آتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ریوالور یا پسٹل جو ہے وہ لہراتے ہوئے اس طرح سے آتی ہے، اس کی تصویریں بن جاتی ہے، اور ان کی وہ پسٹل لہراتی ہوئی تصویر جو ہے وہ وائرل کر دی جاتی ہے پولیس کے آفیشل گروپ میں، اور اس کے بعد ایک پلاننگ کے تحت جو ہے انہیں اس دہشت گردی کے واردات کا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ خاتون ہے، اور خاتون نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ 4 دہشت گردوں کو انہوں نے پڑکا دیا۔ حالانکہ جب پہنچتی ہے تو چاروں کے چاروں پہلے ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہے، لیکن اقربا پروری کی انتہا دیکھیے کہ انہیں جو ہے وہ ہیرو بنا دیا، اس لیے کہ اس وقت کے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر جو ہے عبد الخالق شیخ ان کے سب سے بڑے حامی بتائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آئی جی اے ڈی خواجہ کو بریف کیا کہ یہ سارا کارنامہ جو ہے یہ سہائے عزیز کا ہے۔ سہائے عزیز تالپور، یعنی یہ کڑیاں ملاتے ہیں فریال تالپور صاحبہ سے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سہائے عزیز کو جو ہے، جو کہ اس واقعے میں نہیں تھی، ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا، لیکن انہیں جو ہے وہ ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اور اس کے بعد انہیں آؤٹ آف ٹرم پروموشن بھی دے دیا گیا، مطلب ایس پی بنا دیا گیا۔ ایک تو ان کی پوسٹنگ جو وہاں پر تھی ایس پی ہو کر ایس پی کی پوسٹ کو سنبھالے ہوئی تھی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ کی سرین خلاف ورزی تھی۔ اس پر احتجاج اس وقت کیا تھا خود طارق دھارے جو نے کہ بھئی اس کو آپ کیوں آؤٹ آف ٹرم پروموشن دے رہے ہیں، ان کا کیا کارنامہ ہے،
ان کی زبان بند کرنے کے لیے انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا تھا کہ وہ کیوں آئی جی کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اس وقت اے ایس پی ہو کر وہ ایس پی کی پوسٹ کو ہولڈ کری تھی, اور آج جو ہے وہ ایس پی ہو کر جو ایس ایس پی کی پوسٹ کو ہولڈ کر رہی ہے. اقربا پروری کی انتہا نہیں ہے تو کیا. جب میں اس قسم کے واقعات کو جو ہے اپنے پروگرام کا حصہ بناتا ہوں تو بہت سے ہمارے جو ساتھی وہ چیخ پڑتے ہیں کہ یہ آپ بڑی زیادتی کریں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حقائق جو ہے اس کو بیان کرنا میرا فرض ہے, میں بیان کرتا رہوں گا. اس دہشت گردی کے واقعے کا کوئی کارنامہ جو ہے سوائے عزیز کریم, سوائے اقربا پروری کا اور کوئی بھی نہیں, کہ انہیں اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو ان کو ہیرو بنایا گیا اور ان کو اس کے سر پر تاج پہنا دیا گیا کہ بھی یہ کارنامہ ان کا ہے. حالانکہ خود ایس ایس پی جو ہیں وہ پیر محمد شاہ کو ہی پتا ہے کہ کارنامہ کس کا ہے. خود جو ہے طارق داروجہ کا احتجاج اس وقت بالکل حقائق پر مبنی تھا, لیکن انہیں خاموش کرا دیا گیا تھا, اور آج وہ ان کو ایس ایس پی ویس بنا دیا گیا. سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ آخر کرائٹیریا ہے کیا, معیار کیا ہے. اس سے جونیئر, اس سے سینئر ایس ایس پی بیٹھے ہوئے ہیں گریڈ 19 کے, انہیں کسی نے بھی نہیں لگایا, اور 18 کی انتہائی جونیئر کو جو ہے اتنی اہم ترین پوسٹ دے دی گئی. یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے. ناظرین, اس سے قبل پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, چاہتے ہیں کہ حق و ساتھ اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اب چلتے ہیں خیبر پختونخوا سے. ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے قیامت گل کی ایک بڑی قیامت خیز رپورٹ ہمارے پاس اس وقت آئی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تھانہ صدر مردان کا جو انویسٹیگیشن انسپکٹر ہیں محمد اکرم, یہ کچھ پچھلے سال جو ہے کچھ عرصہ قبل کہتے ہیں کہ کوئی وہاں پر حیات آباد تھانے کے اندر پولیس نے کچھ 6 گاڑیاں پکڑی تھیں کار لفٹروں سے. وہ گاڑیاں یہ ریکور کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں. انسپکٹر اکرم جو کہ تھانہ صدر مردان کے انویسٹیگیشن کے انچارج ہیں, وہ گاڑیاں غائب ہو جاتی ہیں. اب راز فاش ہو کہ گاڑیاں تو ریکور ہو چکی تھی, گاڑیاں کہاں گئیں. وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے حیات آباد تھانے میں. یہ 26 اکتوبر کا واقعہ ہے, اور پھر یہ اس میں جو مدعیہ ہے اس کے اندر زرین تاج زوجہ زین العابدین ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ ایف آئی آر جو درج کرائی ہے یہ جو ہے نواز خان اور اس کے علاوہ اکرم خان والامیر خان. اکرم خان کا رینک نہیں لکھا گیا ہے ایف آئی آر میں, لیکن یہ انسپکٹر اکرم خان ہی بتائے جاتے ہیں. خود پولیس ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ یہ انسپکٹر اکرم خان ہے, اور انہیں جو ہے خود ان کے اپنے جو ڈی ایس پی ہیں انعام جان کی مکمل سرپرستی حاصل ہے. اب اے ایس آئی امجد خان جو ہے وہ اس کے انویسٹیگیشن افسر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے گاڑیاں ریکور کر کے ان کے حوالے کی. گاڑیاں کہاں گئی ہمیں نہیں پتا, گاڑی برآمد ہو چکی تھی. اب گاڑی کہاں گئی وہ ذمہ وار جو ہے خود انسپکٹر اکرم ہے. اکرم کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی, لیکن ابھی تک انہیں کسی نے سسپینڈ بھی نہیں کیا, نہ ہی کسی نے انہیں گرفتار کرنے کی جرت کی ہے. اب میں مخاطب کر رہا ہوں آئی جی سے معذب جاں انصاری صاحب, یہ آپ کے چین آف کمانڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پولیس انسپکٹر کیا کر رہے ہیں؟ یعنی چوری کی گاڑیاں برآمد ہو رہی ہے اور اس کو پھر خود ڈسپوزل کر رہے ہیں, اپنے ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں. یہ انسپکٹر اکرم کے بارے میں یہ بھی اطلاع ہے کہ اس سے قبل جو ہے یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو یہ پکڑتے تھے, وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں رینٹ پر بھی یہ دیا کرتے تھے. 50,000 روپیہ لے کر وہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں لوگ ملاکنڈ اور دوسرے سیاحتی علاقوں میں اس پر سفر کرتے تھے. یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو بھی رینٹ پر چلاتے رہے. ان کے خلاف یہ بھی شکایت ہے. تو اب تک ان کے خلاف مقدمہ تو ہو چکا ہے, لیکن یہ گرفتار بھی نہیں ہوئے, نہ ہی انہیں کسی نے سسپینڈ کیا ہے, کیونکہ انہیں کہتے ہیں کہ ان کے ڈی ایس پی انعام جان جو کہ اس وقت مردان سرکل میں ان کی پوسٹنگ ہے, ان کی مکمل سرپرستی حاصل ہے. میں اجازت چاہوں جانے سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں اپنا وہ جو خاص ہمارا سلسلہ ہے اس کو شامل کرتے, لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اشرف جوگی پر بات کرتے ہیں. اشرف جوگی جو ہے اس وقت ایس ایچ او ڈیفینس بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں. ان کی پوسٹنگ کہتے ہیں کہ صدر کے ایس ایچ او پیر شبیر نے کروائی ہے. پیر شبیر کو جو ہے پولیس کے گاڈ فادر کی مکمل حمایت حاصل ہے, اور خود ان کے ساتھ جو ہے اشرف جوگی جو ہے کلفٹن تھانے کے ایڈیشنل ایس ایچ او کی اپنے فرائض ایک طویل عرصے تک سر انجام دیتے رہے ہیں. اور یہ جو جس انسپکٹر کو پہلے کل لگایا تھا کیا نام ہے ایس ایچ او یہاں پر ڈیفینس تھانے میں, ان کے خلاف اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ خود بلیک لسٹ تھے.
ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا آئی جی سندھ نے. اس وجہ سے وہ ایک بلیک لسٹ پولیس افسر کیسے شروع کیا, اس پر آئی جی کو بھی غصہ ہے, اور آئی جی نے بھی ڈی آئی جی ساؤتھ کی جو ہے وہ کلاس لی کہ آپ ان کو فوری طور پر جو ہے تبدیل کریں. اور اب یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اعظم راجپڑ جو ہے وہ تبدیل کیوں ہوئے, یعنی چیف جسٹس کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی, کئیوں بعد سے ان پر ایک کنکر لگتا ہے, کنکر لگنے کے بعد جو ہے سوالات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے, اور خود ڈی آئی جی ساؤتھ کی طلبی جو ہے جاوید اکبر ریاض کی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں, ان سے پوچھا جاتا ہے, وہ وہاں سے ٹیلی فون کرتے ہیں اپنے ایس ایچ او کو اعظم راجپڑ سے کہ بھی آپ بتاؤ کیا ہوا, آپ کو معلوم کیا کہ کیا ہوا. اس پر اعظم راجپڑ جو ہے اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد انتہائی اطمینان سے جو ہے جواب دیتے ہیں کہ سر میں نے موبائل افسر کو بھیجا ہے, وہ انکوائری کر کے بتا دے گا. یہ سنتے ہی جو ہے جاوید اکبر ریاض جو ہے وہ اتنے مشتعل ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب موبائل افسر جواب دے گا تو وہ تو دے گا, لیکن تم تو گھر جاؤ. جب اتنا اہم کام تم خود نہیں کر سکے, تم نے دوسرے پر اپنی ذمہ داری ڈال دی, تو تمہیں اس تھانے کا ایس ایچ او رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کی یہ غلطی جو ہے وہ ان کی تبدیلی کا باعث بنی. ناظرین اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا آخری حصہ ہے سوال کا. یہ ایک سعید غنی نے پہلے تو ہماری تعریف کی ہے پروگرام کی کہ آپ کے سوال و جواب کا سلسلہ بہت زبردست ہے, اس کو جاری رکھیے گا, روزانہ آپ کے شو اور پروگرام کا انتظار رہتا ہے. اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے ایک سوال بھی داغ دیا. سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ روٹیشن پالیسی کا دوسرا فیز کب چلے گا, یعنی اسٹیپ کی ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ ڈی آئی جی کا ٹرانسفر ہونا ڈیو ہے, جن میں عبداللہ شیخ, احمد یار چوہان, آصف اعجاز شیخ, عاصم قائم خانی, جاوید اکبر ریاض, خادم رن اور مقصود میمن ہیں. یہ افسران اپنی پوسٹنگ کو نہ صرف عرصہ دراز سے انجوائے کر رہے ہیں بلکہ سندھ پولیس کو اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں, سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. برائے مہربانی کنفرم کر کے میرے سوال کا جواب دیں. سعید غنی صاحب, آپ کا اعتراض, آپ کی اطلاع کافی حد تک درست ہے, صرف اس میں ایک نام کا جو ہے غلطی آپ نے کی ہے کہ نام اس کا سر فہرست نام جو تھا وہ نعمان صدیقی کا تھا, لیکن اب اطلاع ملی ہے کہ نعمان صدیقی کے نام کو جو ہے کٹوا کر وہاں پر نام اب آ گیا ہے ناصر آفتاب کا. باقی یہ نام ہے کہ ان کا بھی سیکنڈ فیز میں یہ بھی ٹرانسفر ہونے جا رہے, اور آپ کا یہ بھی اعتراضات سارے ویلڈ ہیں کہ کرپشن میں سر کے پاؤں سے لے کے پیر کے ناخن تک ڈوبے ہوئے ہیں. اور میں آپ کا یہ سوال جو ہے وہ اوپر جو ہے اسٹیپ کے سیکرٹری افضل لطیف تک پہنچا دوں گا. اب اگلا سوال جو ہے ایک فراز علی احمد نے کیا ہے. ویورز آپ سوالات ضرور کریں لیکن لینگویج اچھی رکھیں, گالم گلوچ سے یعنی کہ آپ اس سے نہ کریں گالم گلوچ تو اچھی بات ہے. پی ایس پی افسران بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, وہ اعمال نامے ان کے اپنے ساتھ ہیں, لیکن احترام ضروری ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے بڑی گالم گلوچ کے ساتھ جو ہے سوال کیا ہے کہ دنیا آگے کہاں جا رہی ہے, گالی کہاں جا رہی ہے, مگر سندھ پولیس کھاؤ کماؤ بتی بجاؤ پالیسی پر گامزن ہے. ایک سے بڑھ کر ایک کا بچہ پی ایس پی بنا ہوا ہے, گالی ہے آگے, کا بچہ پی ایس پی بنا ہوا ہے, پھر آگے گالی ہے کو رشوت خوری سے ہی فرصت نہیں. یہ سوال تھا ان کا, اس کا میں کیا جواب دوں. کرپشن تو کرتے ہیں, گالی دینا آپ کا رائٹ نہیں ہے, نہ گالی وہ سنیں گے نہ آپ کا گالی رائٹ ہے, یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. وہ کرپشن کرتے ہیں, کرپشن کے ادارے ہیں, کرپشن کے ادارے اگر جو ہے وہ بنگ پی کے سو گئے یا ان سے مل چکے ہیں, یعنی کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے, تو ان کی ہم شکایت اوپر کریں گے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی توجہ اس جانب مبذول کرائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ان کے سب ملک کے اندر کے پولیس والے کیا کر رہے ہیں, اتنی بڑے کرپشن کر رہے ہیں, اور خود اینٹی کرپشن اور نیب کے ادارے جو ہے کیا کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.